अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर और खैरियत के साथ होंगे। और अभी जो ताज़ा सूरत हाल आप सारे दोस्तों के सामने है कि पीटीआई का जो एक मुज़ाहिरा था उसको डिस्पर्स कर दिया गया। और अ, एक बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा से तादाद जो है वो इस्लामाबाद में आई। और उसके बाद उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, रेंजर्स, पुलिस, उनके ऊपर पथराव किया, गुलेल के साथ पथराव भी किया। और और उसके बाद जो कुछ भी हुआ आप दोस्तों के सामने है। गवर्नमेंट की तरफ से भी जो मौक़िफ़ सामने आया है उसमें ये आया है कि इन लोगों के पास गन्स भी थी और इनके पास जो इंतशार फैलाने के हवाले से जो भी मवाद था वो था। उसके बाद फिर ये हुआ कि ये लोग अटक पुल जो है, ये अटक का एरिया जो है वो पार करके बड़ी आसानी के साथ बज़ाहिर डी चौक तक पहुंच गए। और फिर उसके बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट के ऊपर भी एक बड़ा प्रेशर था, क्योंकि अगर इतनी आसानी के साथ एक मोब जो है वो अगर डी चौक पे आके बैठ जाता है और डिमांड रखता है किसी कैदी को आज़ाद करने के हवाले से, तो क्या वो इस डिमांड को मान लेते हैं? अगर मान लेते हैं तो फिर अदालतें जो हैं, फिर उनका जो एक रोल है उसकी ज़रूरत जो है वो मैं कहता हूँ कि फिर लोगों की नज़र में अहमियत कम हो जाती है। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अदालतों में किसी के ऊपर केसेस लगे हुए हों और कोई मोब निकले और वो ये बात करे कि भाई हमारा जो कैदी है जिसको हम पसंद करते हैं उसको छोड़ दिया जाए। अब इसमें जो ये मुज़ाहिरा था वो नाकाम हुआ या कामयाब हुआ, ये एक अलग बहस है। अब एक बात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप दोस्तों के इल्म में है कि पारा चिनार और उसके गिरदोनवा में जो सूरत हाल है वहाँ पे कई जो घर हैं वहाँ पे मातम की सूरत हाल है। वहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब को भी इस हवाले से, क्योंकि ये किसी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है, मैं कहता हूँ कि ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये जो इंटीरियर मिनिस्टर होता है उसकी भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो मुल्क में अमन व अमान के हवाले से और इस तरह की सूरत हाल को देखें। लेकिन क्योंकि जो चीफ़ मिनिस्टर होता है वो अपने सूबे का जो सरबराह होता है और अपने लोगों के लिए एक वालिद की हैसियत जो होती है वो होती है उसकी। इसको चाहिए था जो गंडापुर साहब हैं, ये वहाँ पे जाते, उन दुखी लोगों के सर पे हाथ रखते, उनके दुख दर्द में शामिल होते। ये वहाँ पे शामिल होने के बजाय ये एक मोब लेके ये इस्लामाबाद पे आ गए और इस्लामाबाद में फिर इन लोगों ने जो कुछ भी किया वो भी आप दोस्तों के सामने है। और अब उसमें अब एक और चीज़ है जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो का मकसद ये है कि अभी पंजाबियों को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई पंजाबी क्यों नहीं आए, पंजाबी क्यों नहीं निकले। तो सबसे पहले तो मैं अपने पश्तून भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि भाई आप लोग खुद आए, ठीक है, आप लोग आए, आप लोगों ने मुजाहरा किया, आप लोग पहले देख लेना था ना कि पंजाबी जो हैं क्या वो निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। दूसरी बात ये है कि इस मुज़ाहरे में पंजाबियों का ना पहुंचना इस बात की साफ अलामत है कि पंजाब पीटीआई से ऐलान बरात कर चुका है। पंजाबी जो हैं वो पीटीआई का ये जो तरीक़ाकार है मुज़ाहरे करने का, जिस तरह से तोड़ फोड़ की जाती है, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले किए जाते हैं, जिस तरह से तो पंजाबी जो हैं वो एहतजाज करते हैं, ऐसा नहीं कि एहतजाज नहीं करते हैं, लेकिन उनका तरीक़ाकार ये नहीं है। वो कभी भी असलहा लेकर इस तरह से नहीं जाते हैं इस्लामाबाद में, वफाक के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। आप लोगों के सामने है कि जब पीटीवी के ऊपर भी अटैक हुआ, पीटीवी पे हमला हुआ डी चौक में और पार्लियामेंट का गेट तोड़ा गया। और इसके अलावा पेशावर वाली साइड पे देखें, रेडियो पाकिस्तान और इर्द गिर्द के वहाँ पे जो एरियाज़ थे वहाँ पे भी जो सूरत हाल हुई, और लाहौर वाली साइड पे भी ऐसा नहीं है। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि पंजाबियों का मिजाज ये नहीं है जलाओ घिराओ करने वाला कि भाई अगर किसी के साथ मुजाहरा करना है
تو اپنے ہی ملک میں آگ لگا دو، اداروں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دو۔ پنجابیوں کا مزاج ایسا نہیں ہے، اور یقیناً کسی بھی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنا ہر انسان کا آئینی جمہوری حق ہے۔ پی ٹی آئی کو جو سپورٹ کرتے ہیں پنجاب سے، میرے لیے قابل احترام ہے، میں بھی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹ چکی ہے۔ پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، اور ایون جو پنجاب کے جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی، میرا نہیں خیال کہ اس وقت وہ بھی فل فلیج پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں اس بات کو، کیونکہ اگر آپ فواد چودھری صاحب کے بھی کچھ پرانے اگر بیانات جو ہیں وہ سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر پنجابیوں سے نفرت پائی جاتی ہے، جس میں انہوں نے شاندانہ گلزار صاحبہ کا بھی ذکر کیا، اور بھی کچھ لوگ ہیں۔ عمران خان صاحب بھی جب وزیر اعظم صاحب تھے تو آپ ان کی کیبنٹ دیکھیں، ان کی کیبنٹ میں جو جتنے بڑے بڑے عہدیدار تھے وہ پنجابی نہیں تھے۔ وفاق میں جو ان کی حکومت تھی اس میں پنجابیوں کو انہوں نے پرومننٹ نہیں رکھا، پنجابیوں کو سامنے نہیں رکھا، اور پنجاب کے اندر عثمان بزدار صاحب جیسا ایک بہت کمزور سی ایم جو ہے وہ لگا دیا، جس سے پنجاب جو ہے وہ آگے جانے کی بجائے پنجاب پیچھے کی طرف چلا گیا۔ اور بھی بہت ساری معاملات ہیں لیکن میں ان میں نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی پنجابیوں کو بہت سارے لوگ ٹرول کر رہے ہیں کہ بھائی، اور بہت سارے پنجاب سے لوگ معذرت خواہانہ قسم کے بھی کہ بھائی ہم پنجابی ایسے ہیں ویسے ہیں۔ بھائی پنجابیوں ایسے ویسے کا مسئلہ نہیں ہے، صاف بات ہے، پنجابی اس پارٹی کو ریجیکٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ یقیناً بہت سارے ابھی بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اوورآل جتنے بھی تھے پنجاب سے ساروں نے حمایت ختم کر دی ہے، ایسا میں نہیں کہہ رہا، لیکن ابھی رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ بڑی سطح کے اوپر پنجابیوں نے اس جماعت سے اعلان برات کر دیا ہے، اور یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ اور آپ دیکھ لیں قیادت جو ہے، اگر فرض کریں لوگ نہیں آ سکے، فرض کریں قیادت چلی جاتی نا، قیادت میں سے لوگ آ جاتے، قیادت بھی نہیں گئی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس بات کو سمجھ لیں، پنجاب انتشار کے راستے پہ نہیں چلتا ہے، پنجابی انتشار کے راستے پہ نہیں چلتے ہیں۔ تو یہ پنجابیوں کو آپ ٹرول کرنا بند کریں، پنجابیوں کو برا بھلا کہنا بند کریں کہ پنجابی ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے۔ بھائی پنجابی جس طرح سے 4 رینجرز کے جوان شہید ہو گئے، پنجابی ایسی حرکت کبھی نہیں کریں گے بھائی میرے۔ پنجابی کبھی بھی اپنی فورسز، اپنی پولیس، اپنے لوگوں کے اوپر احتجاج کریں گے، احتجاج ضرور کریں گے، ایسا نہیں کہ احتجاج پنجابی نہیں کرتے ہیں یا پنجابیوں کی تاریخ نہیں ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ ایک یونیفارم پرسن کے اوپر، یونیفارم پہنے ہوئے اس بندے کی جان لینے کی کوشش کریں یا اس کے اوپر اس طرح کا کوئی سوئر اٹیک کریں۔ تو جو آپ لوگوں کی صورتحال لوگوں نے، اسلام آباد کے لوگوں نے دیکھی ہے، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے جو پشتون بھائی ہیں وہ بھی یقیناً خوش نہیں ہوئے ہوں گے کہ یار یہ ہمارے لوگوں کے بارے میں پنجابی یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں۔ آپ لوگ اس بات کو بہادری کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ توڑ پھوڑ کر لیتے ہیں یا کسی کے اوپر حملہ آور ہو گئے، آپ اس کو بہادری کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ بھائی یہ بہادری نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ نے ترقی کرنی ہوتی ہے، آپ کو اپنے اداروں کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے، چاہے خیبر پختونخوا ہو یا کوئی بھی علاقہ ہو، آپ نے اپنے اداروں کی حفاظت خود کرنی ہے۔ آپ جب اپنے ہی اداروں میں توڑ پھوڑ کریں گے، اپنے ہی جو آپ لوگوں کے املاک ہیں، جو آپ لوگوں کی میٹرو ہے یا کوئی بھی چیز ہے، آپ اس کو توڑ پھوڑ کر دیں گے تو بھائی کیسے آپ کا علاقہ جو ہے وہ ترقی کرے گا؟ بعد میں آپ پھر کہیں گے، الزام لگائیں گے بھائی ہمیں تو پنجابی بھائی پنجابی، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عقل دی ہے، آپ پنجابی کے کہنے پہ کیوں مطلب آپ اس طرح سے اسلام آباد کے اوپر آ کر آ گئے؟ اس طرح سے آپ نے پوچھنا تھا نا کہ بھائی پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ پنجاب سے کتنے لوگ آ رہے ہیں، کتنے پنجابی آ رہے ہیں۔ بعد میں پھر پنجابیوں کو، کیونکہ جب آپ گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، وہ پھر آپ ہر پنجابی کو بول رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ نا کہ ہر پنجابی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر بھی نہیں ہے، یہ تو پہلی بات۔ جب آپ گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے تو اس میں تو آپ ہر پنجابی کو لپیٹے میں لیں گے۔ تو مہربانی فرمائیں، کیونکہ اگر گالی کی بات کریں گے، برے بھلے کی بات کریں، ٹرول کریں گے تو پھر جواب لازماً پھر یہاں سے بھی
نفرت انگیز جوابات جو ہیں وہ پھر آپ کو بھی ملیں گے. اس لیے میرے بھائی خدا را عقل کو ہاتھ ماریں اور اپنے جو آپ کے لیڈران ہیں، خیبر پختونخوا کے جو لیڈران ہیں، ان کو کہیں کہ بھائی یہ خیبر پختونخوا میں ترقی کریں، کالجز بنائیں، یونیورسٹیز بنائیں، اور وہاں پہ کارکردگی کی بنیاد پہ نیکسٹ ٹائم آپ ان کو ووٹ دینا یا نہ دینا. آپ نے ان کو ووٹ دیا تھا خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے، نہ کہ آپ نے ان کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے یا کسی کے لیے بھی آپ لوگوں کے بچوں کو مروائیں اسلام آباد لا کر. اب جو بندے زخمی ہو گئے یا جو مر گیا فرض کرو اس پورے ہنگامے میں، اس بندے کے گھر والوں کو جا کے پوری زندگی کھانا کون کھلائے گا؟ کون ان کی کفالت کرے گا؟ تو آپ نے اپنے جو مزدوری کرنی ہے وہ آپ نے خود ہی کرنی ہے. کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نواز شریف کے لیے نکل آئیں، آپ زرداری صاحب کے لیے نکل آئیں. بھائی سپورٹ کریں، تو مظاہرہ ہے وہ بھی کریں. اگر آپ کو اپنی کوئی سیاسی جماعت ہے، اس کو اگر اس کے ساتھ جانا ہے وہ بھی جائیں، لیکن کبھی اس سیاسی جماعت کے کہنے کے اوپر کسی ادارے پہ اٹیک نہ کریں اور اپنی زندگی کو داؤ پہ مت لگائیں. آپ کی زندگی آپ کے ماں باپ کے لیے، آپ کے بہن بھائیوں کے لیے بہت قیمتی ہے. آپ ان کے لیے جئیں، آپ ان کے لیے کام کریں، آپ ان کی خدمت کریں، اور اپنی کسی بھی سیاسی جماعت کو ووٹ دیں. جاتے جاتے بلکہ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ میں نے خود مردان میں اعظم ہوتی صاحب جو ہیں، ان کے امیر حیدر ہوتی صاحب جو ہیں، ان کے بہت سارے ان کے کام دیکھے ہوئے ہیں. وہاں پہ بہت ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے. ANP کے جو وہاں پہ تھے، امیر حیدر ہوتی، میرے خیال میں یہی نام تھا ان کا. اور مجھے جب پتہ چلا کہ یار وہ بندہ ہار گیا ہے ایک PTI کے کسی بھی وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ تھا اس کے مقابلے میں، وہ ہار گیا ہے. حالانکہ امیر حیدر ہوتی صاحب جو ہیں، ان کا بہت ان کے کریڈٹ پہ مردان کے ارد گرد میں بہت کام ہے، یونیورسٹی سے لے کے تعلیمی اداروں سے لے کے بہت سارا کام ہے. جب وہ ہار گئے، ان کے مقابل کا کوئی کریڈیبلٹی اس کے مقابلے میں نہیں تھی. جب وہ ہارے تو میں نے کہا بھائی اب یہ لوگ خود اپنے لیے وہ چیز چن رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے 5 سال صرف خواری دیکھنی ہے. ترقی کے ساتھ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ کو مانے میرے بھائی، یہ گالی گلوچ اور یہ وہ ان چیزوں کی بجائے عقل کو ہاتھ ماریں اور خود دیکھیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے.